حضرات و خواتین، لاس اینجلس میں لگنے والی خوفناک آگ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا کہ امتحان؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مگر آج کل یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس نے ہم پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد کو کنفیوز کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی گائیڈنس سے اس کے کنکلوژن تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ اس کو امتحان قرار دے رہے ہیں ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، اور قرآن بھی انڈورس کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا بلکہ یہ تو ہدی للناس ہے۔ تو یہ نانسنس بات ہے کہ اس واقعے کو غزہ میں ہونے والی بربریت سے منسلک کر دیا جائے، بھلے ہمیں یہ علم ہی کیوں نہ ہو کہ US گورنمنٹ اس جینوسائیڈ میں مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ بھلے یہ بات ہمارے علم میں ہو کہ امریکی اسلحہ بردار جہاز اگر اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی روک دیں تو یہ جنگ چند دنوں سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ چاہے امریکن انٹرنیشنل فوڈ چینز اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، انہیں فری فوڈ مہیا کریں یا اسرائیل کی مالی معاونت ہی کیوں نہ کریں، ان تمام باتوں کے باوجود ایک ایسا امریکی جس کا گھر یا ولا لاس اینجلس میں تھا اور وہ آگ کی نظر ہو گیا، تو وہ ان باتوں کا ذمہ دار تو نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی انسانیت کے ناطے ہمدردی کا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 10 میں فرمایا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہارے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب اتار دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارا ذکر موجود ہے، تو پھر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اب جبکہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے تو اس واقعے کے ضمن میں بھی رہنمائی ضرور ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ خوشحال لوگوں کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں پہ سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ لاس اینجلس میں جو لوگ رہائش پذیر تھے کیا وہ کوئی عام لوگ تھے؟ This area was famous for celebrities. They have an influence on society and on social values. ان افراد کے طور اتوار معاشرے کی سمت متعین کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ایک انفلوئنشل اپروچ ہوتی ہے۔ یہ کسی ڈرنک کو پی لیں تو اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، اور یہ کسی مشروب کو پریس کانفرنس میں صرف ایک سائٹ پر کر دیں تو بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو گوگل پر ٹائپ کریں رونالڈو اوائڈ کوکا کولا اور معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک سٹار فزیکل فٹنس کی وجہ سے ایک برانڈڈ مشروب کو چھوڑ سکتا ہے تو انسانیت کی وجہ سے باقی لوگ نومولود بچوں کی نسل کشی پہ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں نے اس امریکی فوجی کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس نے اپنی بے بسی کا اظہار اہل غزہ کے ساتھ یکجہتی کے طور پر خود کو آگ لگا کر کیا تھا۔ وہ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے خودکشی کے اس ایکشن کو بالکل بھی انڈورس نہیں کرتے، مگر US میرین ایرون بشٹل کے ساتھ اتنی ہمدردی تو نہ کی گئی جتنی US ایکٹر جیمز ووڈز کے ساتھ کی جا رہی ہے، جس کا بیش قیمت گھر آگ کی نظر ہو گیا اور یہ منظر دیکھ کر رو پڑا۔ مگر یہی جیمز ووڈ غزہ کے بچوں کے قتل پر میسج دے رہا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے سے کہ ان پر رحم مت کھاؤ اور ان کو ختم کر دو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 اور 117 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مسانے سے روکتے؟ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ عذاب اور امتحان میں کیا فرق ہے۔ میری بیٹی نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ بابا آپ کو پتہ ہے ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا؟ میں نے قدر حیرانگی سے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ پہلے جب قوموں پہ اللہ عذاب بھیجتے تھے تو اس قوم کی اس وقت کے نبی کے ساتھ ان کے علاقے سے آرام سے نکال لیا کرتے تھے اور پیچھے رہنے والوں پر عذاب آ جاتا تھا، اور پھر ایک نئی قوم وجود میں آتی تھی اور ایک نئے نبی اللہ کے حکم سے آ جاتے تھے۔ تو اب نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی کسی نئے نبی نے آنا ہے، تو عذاب کیسے آئے گا؟ اس پہ میں نے اس کو بتایا کہ ہاں یہ تو درست ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکمل امت تباہ ہو جائے، مگر ایسے حالات ضرور ہو سکتے ہیں جو کسی کے لیے امتحان ہو اور کسی کے لیے عذاب۔ ایک ہی طرح کے حالات بسا اوقات مختلف قسم کے نتائج برآمد کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔
یہ وہ غزوہ تھا جس میں کفار یہود قبائل کی مدد سے مدینے پر ایک بڑی تعداد سے حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر خندق کھودنے کا حکم دیا، لیکن ان حالات کے نتیجے میں مسلمانوں کے اپنے اندر ایک سیگریگیشن پیدا ہوگی۔ سورہ احزاب میں اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا ہے۔ آیت 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہی سختیاں اہل ایمان کے جذبات اور کیفیت کو کیسے بیان کرتی ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو دیکھا تھا قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایک ہی طرح کے حالات کسی کے لیے عذاب ہیں تو کسی کے لیے امتحان۔ کسی بزرگ نے اس کا فرق کیوں بتایا کہ جب کسی مصیبت میں دل اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ مائل ہو جائے تو یہ امتحان ہے، اور اگر اچاٹ ہو جائے تو یہ عذاب ہے۔ قوی امکان ہے کہ لاس اینجلس میں رہنے والے کسی سیلیبریٹی کو اس واقعے کی بدولت کچھ غور و فکر کا موقع مل جائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہی حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا دل نور ایمان سے روشن ہو جائے، مگر اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بھلے آپ اور میں انسانیت کے ناطے جتنے مرضی فتوے لگا لیں کہ یہ عذاب نہیں ہو سکتا، اللہ کا قہر نہیں ہو سکتا، اللہ کا غضب نہیں ہو سکتا، تو بات نہیں بنے گی۔ یہی ٹاپک ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں مزید کھول کر بیان کیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ لاس میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے رستے سے بھٹکی رہی ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب سے ملاقات کا اور اس کی نشانیوں کا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال کنفسکیٹ کر لیے گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان بھی قائم نہیں کریں گے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے امتحان اور آزمائش اس کے اپنے بندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس کی بغاوت اور سرکشی پر زندگی گزاریں ان کے لیے تو وہ روز قیامت میزان بھی قائم نہیں کرے گا۔ اور سرکشی اور بغاوت سے بچنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔